السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عبدالرحمن۔ دوستوں کیسے ہیں؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے روزے کے انسانی جسم کے اوپر اثرات، اس کے فوائد۔ تو ناظرین، جیسے کہ آج کل ماہ رمضان ہے، تو اس میں ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے انسانی جسم کے اوپر کیا اثرات ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو آج کل جو ماہ رمضان ہے، یہ جو خاص کر وہ لوگ جن کا وزن زیادہ ہے، اس کے لیے تو بالکل یہ گولڈن چانس ہے۔ اس میں یہ ان کا وزن کم ہو سکتا ہے۔ کیسے کہ اگر ہمارا جسم جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے، جب ہم فاسٹنگ میں ہوتے ہیں، تو ہمیں چونکہ کیلوریز چاہیے ہوتے ہیں، اور اب اس کو جب بھی کیلوریز نہیں مل رہے ہوتے ہیں خوراک کی صورت میں، تو ہمارے جو فیٹس ہیں، فیٹی ٹیشوز ہیں، وہ برن ہوتے ہیں کیلوریز کے استعمال کے لیے۔ تو آپ کی جو جسم میں زائد چربی ہے، ویٹ ہے، وہ اس سے کم ہوتا ہے۔ دوسری بات، آپ کے جسم میں جو انسولین ہے، اس کی سیکریشن کم ہو جاتی ہے، اور انسولین کے سیکریشن نہ ہونے سے آپ کا ویٹ، جو وزن ہے، وہ بھی آپ کا کم ہوتا ہے، وزن آپ کا کم ہوتا ہے۔ یہ اس طرح جو بھی پیشنٹس ہیں، خاص کر جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں، جو شوگر کے مریض ہیں، جن کو خاص کر وہ شوگر کے مریض ٹائپ 2 ڈائبیٹکس جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے، اور ان کا اگر وزن کنٹرول کر لیا جائے تو ان کی ڈائبٹیز ہم ریورس کر سکتے ہیں، اور ایون کنٹرول کی جا سکتی ہے۔ تو ایسے شوگر کے مریضوں کو بھی اس سے بہت فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اور اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ اپنا جیسے کہ سارا دن تو فاسٹنگ کی حالت میں گزار لیتے ہیں، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ افطاری اور سحری دونوں میں ایسی جو آپ کی ڈائٹ ہے، وہ اس میں یہ خیال کرے کہ ایسی چیزیں نہ لیں کہ اس سے اگر آپ کی فاسٹنگ ہوتی ہے تو آپ نے سارا دن جو ہے نا کیلوریز نہیں لی، لیکن سحری اور افطاری میں آپ نے ایسی کاربوہائیڈریٹ ڈائٹس، شوگر ڈائٹس، مطلب جو شربت ہے، پکوڑے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں لے لی ہیں، تو آپ کو جو بھی آپ نے فائدہ کیا ہے فاسٹنگ کر کے، اپنے گلوکوز کم کر کے اور اپنے جو فیٹس ہیں اس کو پگھلا کر جو آپ نے فائدہ لیا ہے، وہ آپ کا سارا آپ کا جو ہے نا ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو آپ باقی اس میں ایک فائدہ اور ہے جو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اگر آپ فاسٹنگ کنڈیشنز میں ہوتے ہیں تو آپ کی جسم میں کچھ ایسی رطوبتیں، کچھ سیکریشنز ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو فاسٹنگ کی حالت میں وہ سیلز جو ہے وہ ڈائی ہو جاتے ہیں، وہ سیلز جو فاسٹنگ کی وجہ سے ان کی جو ہے نا ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ابھی ساتھ میں آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز اور بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی شوگر کے مریض ہیں، خاص کر جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں، وہ روزوں سے پہلے اپنے جو ڈاکٹر ہے اس سے ایک چیک اپ ضرور کروا لیں، تاکہ اس میں ان کی جو دوائیاں ہیں ان کو بھی ایڈجسٹ کیا جا سکے، کیونکہ اس میں آپ کی جو ٹائمنگ ہے دوائی کی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو بعض اوقات کچھ دوائیاں جو آپ صبح لیتے تھے یا دوپہر کو لیتے تھے، ان کی ٹائمنگ ایڈجسٹ کرنی پڑتی ہے، ان کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے، یا دوائی تبدیل کرنی پڑتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو فٹنس اور آپ کو ڈائٹ کے متعلق بھی جو اپنا ڈاکٹر بتاتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، خاص کر جو انسولین لے رہے ہوتے ہیں۔ تیسری بات، شوگر کے مریضوں کو یہ خیال کرنی چاہیے کہ ان میں بعض اوقات شوگر کے کم ہونے کے چانسز بعض اوقات ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ شوگر کے مریض ایسے ہوتے ہیں، وہ ہائی رسک ہوتے ہیں، جن کو 15 اور 20 سال سے شوگر چل رہی ہوتی ہے، ان کے شوگر میں کم ہونے کی بھی بعض اوقات انتہائی، جن کو ہم ہائپوگلیسیمیا کہتے ہیں، تو اس کے اثرات پہچاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اچانک سے اگر وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں یا ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، پسینے چھوٹ جاتے ہیں، تو یہ شوگر کم ہونے کے اثرات ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ شوگر کم ہونے کے یہ نقصانات ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں نے رمضان کے متعلق بتایا ہے اور آپ کو اس سے فائدہ ہوا۔ اگر آپ کے کوئی اور رمضان کے متعلق کوئی کویسچنس ہیں، فاسٹنگ یا ڈائبٹیز یا وزن کم کرنے کے، تو آپ کمنٹس کریں، لائک کریں، میری ویڈیو کو شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔